ان لوگوں کو مار کر ہی دم لیتی ہے۔ عامل نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے امش کے سوال پر جواب دیا۔ شایان اور امش نے ایک گہری سانس چھوڑی۔ امش کبھی شایان کی طرف دیکھتا تو کبھی عامل کی طرف۔ آپ کو اس کے لیے کچھ عملیات کرنے ہوں گے، عامل نے گہری سانس لے کر کہا، اور یہ ویڈیو مت چلائیے گا۔ عملیات مطلب؟ کہیں مجھے قبرستان میں چلہ کاٹنے یا کسی جنگل میں جا کر کوئی عمل کرنے کا تو نہیں کہنے والے؟ امش نے چونک کر سوال داغا۔ نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ کو محض قرآنی آیات اور کلام اللہ پڑھنا ہے، اپنے اور گھر کی حفاظت کے لیے، اور گھر میں ہی پڑھنا ہوگا۔ عامل نے انتہائی اطمینان سے مسکرا کر جواب دیا۔ ان تمام باتوں کو گزرے 1.5 سال ہو چکا تھا۔ امش ایک بار پھر اپنی پرانی بے خوف اور پرسکون زندگی میں واپس آ چکا تھا۔ عامل کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ چند ماہ پہلے گھر تبدیل کر کے شہر کے ایک پوش علاقے میں منتقل ہو چکا تھا۔ اس تمام عرصے میں امش کے ساتھ ایسا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا، البتہ اس روڈ سے وہ بہت ضرورت کے وقت گزرتا تو اس کے ذہن میں ایک فلم کی مانند وہ منظر گھوم جاتا۔ اس راستے کو بہت کم استعمال کرتا تھا۔ تم چاہتے تو بچا سکتے تھے۔ یہ الفاظ امش جب یاد کرتا دہل کر رہ جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تمام باتیں اس کے لیے ایک قصہ بن گئی تھیں جو وہ دوسروں کو سناتا، اور سننے والوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ جاتے، جبکہ کچھ لوگ اسے کہانی اور ذہنی بیماری کا نام دیتے تھے۔ امش کے گھر کسی بھی وقت نئے مہمان کی آمد متوقع تھی۔ اسی سلسلے میں امش کی ساس اس کے گھر پر رکی ہوئی تھی۔ اس روز شام 7 بجے کا وقت تھا جب امش ساشا کے پاس بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا، اور اس کی ساس بھی قریب ہی موجود تھی۔ بیل بجنے پر امش دروازے کی جانب بڑھا۔ سامنے اپنے پرانے دوستوں کے گروپ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس کے یونیورسٹی کے دوستوں نے اچانک ہلہ بول دیا تھا اور اس کے گھر پر ملنے چلے آئے تھے۔ یہ امش کے ان دوستوں کا گروپ تھا جن کے ساتھ وہ صبح شام دن رات گھوما پھرا کرتا تھا۔ اتنے سالوں بعد اچانک اپنے سامنے انہیں دیکھ کر امش کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمینے، اندر نہیں بلائے گا کیا؟ زہیب نے سوال کیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ امش دروازے سے ایک طرف ہوتے ہوئے کہا، اور ایک ایک کر کے سب سے گلے ملنے لگا۔ وہ تمام دوستوں سمیت ڈرائنگ روم میں بیٹھا گپ شپ کرتا رہا، اور چائے کا ایک دور چلا، جبکہ کھانے کے لیے امش نے گھر پر معذرت اور باہر کی آفر کی، چونکہ اس کی بیوی کی حالت اس قابل نہ تھی۔ باتوں ہی باتوں میں پرانے گھر کا ذکر اور ایکسیڈنٹ والی بات بھی کھل گئی۔ امش نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دوستوں سے نہ چھپا سکا، اور تمام بات انہیں بتانی پڑی۔ محفل پر سناٹا چھا گیا۔ یار، یہ سب انسان کی ذہنی دباؤ کا اثر ہے۔ ان سب باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سلطان نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ او یار، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ میرا موبائل فون کچھ عرصہ پہلے استعمال کرتے ہوئے خود بخود چلنے لگ جاتا تھا۔ میں ایک بار اسکرین پر ہاتھ لگاتا اور وہ لگاتار خود ہی جیسے ٹچ ہوتا رہتا تھا۔ کبھی کوئی ایپ کھل جاتی، کبھی کچھ عجیب ٹائپنگ ہو جاتی۔ میں تو ڈر جاتا اور موبائل ہی بند کر دیتا تھا۔ پھر ایک بندے کو دکھایا اور اس نے بتایا کہ یہ ٹچ اسکرین کا مسئلہ ہے۔ اسکرین میں لوزنگ کی وجہ سے خود کچھ حصے اور بٹن ٹچ ہوتے اور الگ ہوتے رہتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ موبائل خود بخود چل رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
زہیب نے اپنا تجربہ بتایا اور تمام دوست کہا مار کر ہنسنے لگے۔ وہ سب باتیں مذاق میں اڑانے لگے، جبکہ امش کے لیے وہ ایک حقیقت تھی جس سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ابے لیکن اس کے کیمرے میں بھی ریکارڈ ہوا ہے سب کچھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ فہیم کی بات نے سب کو خاموش کر دیا۔ اچھا چل ویڈیو دکھا ہمیں، زہیب نے چٹخارا لیتے ہوئے امش سے کہا۔ نہیں یار چھوڑو، دفع کرو۔ اس بار امش نے بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی اور جو اس کے دوستوں کے سامنے کارگر ثابت نہ ہوئی، اور سب ہی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ کچھ دیر میں امش اپنے دوستوں سمیت لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ ویڈیو چونکہ پرانی تھی اس لیے ریکارڈنگ ڈھونڈنا مشکل تھی۔ سی سی ٹی وی میں بمشکل 1 ماہ کی مکمل ریکارڈ رہتا تھا۔ کاشف نے اسے موقع پر اپنے آئی ٹی کے تجربے کی بنیاد پر کسی نہ کسی طرح وہ ریکارڈنگ ڈھونڈ نکالی جو امش نے ایک کلپ کی صورت میں محفوظ کر رکھی تھی۔ کمرے کے وسط میں امش صوفے پر لیپ ٹاپ اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا، جبکہ تمام دوست اس کے ارد گرد اور کچھ صوفے کے پیچھے کھڑے ہوئے لیپ ٹاپ میں جھکے ہوئے تھے۔ وہ سب ویڈیو دیکھنے میں مصروف تھے اور ماحول ایک بار پھر سناٹے میں تھا۔ امش ویڈیو کے شروع سے ہی ایک انجانے خوف کی نظر ہونے لگا تھا۔ اس کے دوستوں میں کچھ حیران اور خوفزدہ تو وقتاً فوقتاً کچھ مذاق کر رہے تھے اور آنے والے منظر کے بارے میں پیش گوئیاں کرتے ہوئے امش کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ویڈیو میں اب رات کا وقت شروع ہو چکا تھا اور سب غور سے ریکارڈنگ دیکھنے میں مصروف تھے۔ اچانک ہی لیپ ٹاپ کا پلگ سوئچ بورڈ سے نکل کر گر گیا۔ یہ کیا ہوا؟ جواد نے لیپ ٹاپ کی سکرین مدھم ہونے اور پلگ گرنے کی آواز پر کہا، اور سب نے ایک ساتھ غور کیا کہ لیپ ٹاپ کا پلگ نیچے گرا ہوا ہے۔ محض اتفاق سمجھ کر اسے واپس لگایا اور کچھ دیر میں وہ تمام دوست ایک بار پھر ویڈیو دیکھنے میں مصروف تھے۔ امش کے ذہن میں پلگ نکلنے سے ایک کھٹکا ہوا تھا، لیکن ویڈیو کا یہ حصہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دلچسپی ظاہری تھی۔ امش نے ویڈیو میں محسوس کیا کہ اس رات جو واقعات پیش آئے تھے اس میں کئی چیزیں جو اس نے محسوس تک نہ کی تھیں وہ ریکارڈنگ میں شامل تھیں۔ رات کے اس پہر جب امش کی چادر پیر سے سرکی تھی، اس سے چند لمحے پہلے زمین پر موجود شایان کا ایک پیر کچھ دیر کے لیے ہوا میں اٹھا تھا، جو یقیناً کچھ عجیب تھا۔ اس کے بعد ویڈیو میں ٹی وی اسکرین خود روشن ہوتی نظر آئی۔ کچھ لمحے بعد فانوس میں حرکت ہوتی نظر آئی۔ سب بغور ویڈیو کو دیکھنے میں مصروف تھے اور وہ وقت آ گیا جب امش صوفے سے نیچے گرا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے باقاعدہ پیر سے پکڑ کر کھینچتا ہوا دیکھ کر سب دوستوں کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے تک کچھ دیکھ پاتے، کمرے میں موجود پنکھا اچانک چلتے چلتے نیچے آیا تھا۔ پنکھے کا یوں نیچے جھٹکے لے کر چلتے چلتے رکنا اور نیچے گر جانا سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امش اور دائیں بائیں موجود دوست جو صوفے پر پیر لمبے کر کے بیٹھے تھے فوراً پیر کھینچ کر بمشکل بچا سکے تھے خود کو۔ بچنے کی اس کوشش میں لیپ ٹاپ نیچے گر کر بند ہو گیا تھا اور ساتھ ہی اس کا تار جو سوئچ بورڈ میں لگا ہوا تھا کھینچ کر باہر آ گیا تھا۔ کیا ہوا امش؟ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ امش کی سانس کی آواز دوسرے کمرے سے برآمد ہوئی۔ کچھ نہیں امی، سب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں، امش نے آواز دے کر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر بمشکل 5 سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ کمرے کی لائٹ بند ہوئی اور پھر واپس آن بھی۔
तमाम दोस्त एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और इन्हें अपने ऊपर खतरा मंडलाता नजर आने लगा। इस वक्त अपने जहनों में उमड़ते खतरों को, ख्यालों को अल्फाज देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यार, ये पंखा तो बिल्कुल सही था, ये कैसे गिर गया, वो भी अचानक? एक दोस्त ने खामोशी को दूर करते हुए मसनूई हैरत से कहा। चल यार, ऐसा करते हैं, खाना खाने चलते हैं कहीं। फवाद ने इस मौका पर आमिश के घर से जाने में ही खैर समझते हुए मशवरा पेश किया। हाँ यार, भूख भी लगी है और भाभी की हालत ऐसी नहीं कि इनसे कुछ खाने की फरमाइश की जाए। बाहर चलकर खाना खाते हैं। एक और दोस्त ने फवाद की हाँ में हाँ मिलाई और सब फौरन ही राजी हो गए। और पंखे का क्या करें? आमिश ने पूछा। खाना खाकर देखते हैं, वापस आकर मिलकर लगा लेंगे, जुहैब ने चलने के लिए अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। वैसे भी आमिश के घर बहुत जल्द खुशखबरी है, तो इसकी तरफ से एडवांस ट्रीट आज ही ले लेते हैं, एक दोस्त ने कहा और तमाम दोस्त चलने के लिए खड़े हो गए। आमिश धीमी सी मुस्कुराहट के साथ राजी हो गया। दर हकीकत तमाम दोस्तों के दिलों में एक खटका सा था और वो आमिश के घर से जल्द अज जल्द निकलना चाहते थे। कुछ देर में वो लोग अपार्टमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और इसी दौरान सीढ़ियों की लाइट ऑफ हो गई। सब ने फौरन अपने अपने मोबाइल फोन निकालकर लाइट ऑन की और जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगे। यार, यहाँ लाइट तो नहीं जाती, पता नहीं क्यों, शायद लाइट खराब हो गई है। आमिश ने माहौल की संजीदगी और पुरस्रारियत पर काबू पाने की कोशिश की। हाँ, पूरी सीढ़ियों की लाइट एक साथ खराब हुई है। घर की तो चल रही है, फवाद ने जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते तंजिया कहा और इसका मतलब समझते हुए सब जल्दी जल्दी उतरने लगे। आमिश को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था और खौफ से इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सब तेजी से उतरते हुए नीचे पहुंचे थे। कुछ देर बाद वो जगह का फैसला करके दो अलग अलग गाड़ियों में खाना खाने के लिए रवाना हुए। शहर से हट के हाईवे की जानिब वो एक मरूफ रेस्टोरेंट की जानिब रवां दवां थे। चूंकि वो हफ्ते की रात थी, इसलिए उन्होंने दूर और देर तक बैठने का प्लान बना लिया था। यार, आज प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, फिर किसी दिन खा लेंगे, घर चलते हैं वापस। गाड़ी हाईवे पर अपनी पूरी रफ्तार से रवां दवां थी कि अचानक फवाद ने वापस लेने की ख्वाहिश जाहिर की। हाँ, अबे भाई, क्या हो गया तुझे? अभी तो खुद प्लान बना रहा था, अब वापस चलने की बात कर रहा है। अम्मार ने फवाद को झाड़ते हुए कहा। अबे नहीं यार, बस पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा, फवाद ने बेचारगी से कहा। दिल में तो मेरे भी बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन कोई नहीं यार, कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है, जुहैब ने तसल्ली देते हुए माहौल की संजीदगी को कम किया। बस यार, पता नहीं क्यों अजीब सा खौफ महसूस कर रहा हूँ, फवाद ने दिल की बात कह डाली। अरे यार, तो वो पंखे और लाइट के बंद होने से डर गया है, और कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, वोल्टेज की वजह से भी तो हो सकता है। अम्मार, जो अब तक चुप बैठा था, वजाहत देते हुए बोला। ओ भाई, वोल्टेज की वजह से लाइट ऑफ होना तो समझ में आता है, पंखा कैसे गिर गया? जुहैब ने इस बेतुकी वजाहत पर इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। इस गाड़ी में मौजूद ही सब लोग एक जैसा सोच रहे थे, लेकिन खुद को और दूसरों को बराबर तसल्लियां देते जा रहे थे। कभी कभार इंसान कुछ चीज़ों की हकीकत जानते बूझते हुए भी इसे नज़रअंदाज करता या ज़ेरे बहस लाने से कतराता है। इन दोनों गाड़ियों में आमिश समेत इसके तमाम दोस्तों का यही आलम था। चलो यार, छोड़ो तुम लोग, ये सब गाने सुनते हैं, अम्मार ने ये कहकर गानों की आवाज़ तेज कर दी।
आमिश जो इस तमाम गुफ्तगू के बीच खामोश बैठा था, दर हकीकत दिल ही दिल में कुछ पढ़ रहा था। गानों की आवाज तेज होने पर इसी में मगन हो गया। कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां रेस्टोरेंट के सामने मौजूद थीं और वो अपने लिए एक मुनासिब जगह मुंतखब करके वहां बैठ चुके थे। ये हाईवे पे मौजूद एक बड़ा रेस्टोरेंट था जहां चारपाइयों पर लोग बैठे खाना खाने और खुशगपियों में मसरूफ थे। खाने का ऑर्डर देकर वो लोग बातों में मशगूल हो गए और इधर इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ और इसके बाद की ज़िंदगी के बारे में शेयर कर रहे थे। अलबत्ता अमिश इस दौरान खामोश बैठा पाया गया। भाई तू क्यों इतना चुप बैठा है? एक दोस्त ने अमिश से पूछा। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, अमिश ने टका सा जवाब दिया। अभी तुझे टांग से पकड़कर खींचते हैं, तुझे पता चल जाएगा कि क्यों खामोश बैठा है। एक दूसरे दोस्त ने मजाक में बात बनाई और सब इसकी बात पर हंसने लगे। खाने से फारिग होकर चाय का दौर चला और बातों बातों में 3 घंटे गुजर गए। आमिश अपनी जगह उठकर जूते पहनने लगा। क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? वॉशरूम तक जा रहा हूँ। वॉशरूम से फारिग होकर वो हाथ धो रहा था कि वॉश बेसिन के साथ लगे बड़े शीशे में इसे दूसरे वॉशरूम का दरवाजा खुलता नजर आया। अमिश की नजर गैर इरादी तौर पर इस पर पड़ी, लेकिन फिर हट ना सकी। ये एक कॉमन वॉशरूम का एरिया था जहां मेन गेट से दाखिल होकर दाएं तरफ 4 बाथरूम और बाएं तरफ 4 वॉश बेसिन और इनके ऊपर पूरी दीवार पर आईना आवेजा था। वॉशरूम के दरवाजे से निकलने वाला कोई और नहीं, वही छोटी बच्ची थी जिसका अमिश की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। वो वॉशरूम के दरवाजे पर ही खड़ी आईने में अमिश की अक्स की जानिब निगाहें टिकाए हुए थी। वॉशरूम में इस वक्त कोई और मौजूद नहीं था। अमिश को अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस होने लगी। बच्ची के बाजू ऐसे लटके हुए थे जैसे कंधे की हड्डी से टूटकर अलग हुए हों। बच्ची की आंखें बाहर को उबल रही थीं, जिन्हें देखकर अमिश की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। खौफ से इसका दिल बंद होने को था। वो एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 4 से 5 साल के दरमियान होगी। इसके चेहरे पर खतरनाक हद तक तारीकी और संजीदगी थी। अमिश को मुसलसल देखे जा रही थी। अमिश इससे पहले कि कोई फैसला करता या भागता, दूसरा दरवाजा खुला। इसमें से बरामद होने वाली कोई और नहीं, वही औरत थी जो बच्ची के साथ एक्सीडेंट के वक्त मौजूद थी। अमिश ने इसको देखते ही दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी और इन्हीं की जानिब देखते हुए बाथरूम का मेन दरवाजा खोलना चाहा, जो अब लॉक था। अमिश के पैर लड़खड़ा रहे थे। अमिश ने दूसरी कोशिश में इतनी जोर से हैंडल घुमाया कि लॉक टूट के इसके हाथ में आ गया। बच्ची अब इस लड़की के पास आकर इसकी कमीज का दामन थामे खड़ी थी और वो दोनों अमिश को यकटिक देख रही थी। अमिश को इन दोनों की नजरें अपने अंदर पिघलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे माफ कर दो प्लीज, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने जानबूझ के नहीं मारा था। अमिश दरवाजे की तरफ पीठ करके पीछे होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाजे से लग चुका था। वो दोनों बिना कुछ कहे इसे देखे जा रही थी और दोनों के चेहरों पर मौजूद वहशत बुलंदियों को छू रही थी। बज़ाहिर देखने में वो आम इंसान लग रही थी, लेकिन इनकी हकीकत अमिश के सामने पहले ही अफशा हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो इनके चेहरों पर वीरानी को बखूबी देख सकता था। दोनों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद मालूम होते थे और इन पर किसी किस्म के कोई आसार नहीं थे। अमिश गिड़गिड़ा कर इनसे माफिया मांगता रहा और कभी दरवाजा खोलने की कोशिश करता हुआ अब जमीन पर बैठ गया। पसीने से शराबूर और कपकपाते जिस्म के साथ इसकी टूटती बिखरती आवाज सिर्फ और सिर्फ मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़ दो,
آ رہی تھی۔ امیش چلانا چاہتا تھا لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ زمین پر دروازے سے کمر لگائے بیٹھ چلا تھا اور ان سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیا مانگ رہا تھا، جبکہ سامنے وجود اسے محض ایک نظر سے دیکھ رہے تھے۔ امیش، اٹھ یار، کیا ہوا تجھے؟ اس کو ہاسپٹل لے چلو، اس پر پانی کے چھینٹے مارو۔ امیش اٹھ یار، پلیز اٹھ بھائی، تجھے کیا ہوا؟ امیش کو ہلکا ہلکا ہوش آیا جب اسے یہ آوازیں اپنے کان میں پڑتی سنائی دی۔ اس نے معمولی سی آنکھیں کھولی اور اپنے گرد تمام دوستوں سمیت اور کئی دوسرے لوگوں کو پایا۔ جلدی چلو اسے گاڑی میں لے چلو۔ دور سے فواد کی آواز آئی جو گاڑی پارکنگ میں قریب لے آیا تھا۔ ہوش آ گیا ہے اسے شاید، کچھ لوگوں نے کہا۔ جو آواز امیش کو سنائی دی، وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا۔ سر میں شدید درد اور بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سہارا دیکھ کر تھوڑا سر اوپر کر کے لٹایا ہوا تھا۔ وہ لوگ اسے لے جانے کے لیے اٹھانا چاہ رہے تھے جب امیش نے انہیں منع کیا۔ اس کا چہرہ پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ سہارا لے کر اس نے اٹھنا چاہا لیکن اسے لیٹے رہنے کا کہا گیا۔ کہاں ہوں میں؟ امیش نے غنودگی کی کیفیت میں دریافت کیا۔ بھائی تو ہمارے ساتھ ہے، کھانا کھانے آئے تھے ہم، امیش کے دوست نے بتایا۔ امیش کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس کے دوستوں کی پریشانی کچھ کم ہو چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کیوں باتھ روم میں بے ہوش پڑا تھا، ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ امیش، کیا ہوا یار؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ چل تجھے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، امیش کے دوستوں نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ جملہ کہہ کر اٹھنے لگا۔ امیش کے دوستوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور وہ بیٹھ کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا جیسے کسی انجان جگہ پر لایا گیا ہو۔ آس پاس دوستوں اور لوگوں کو دیکھ کر اسے گزرا ہوا منظر یاد آ گیا۔ کیا ہوا تھا امیش؟ تو باتھ روم میں دروازے کے ساتھ بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اندر سے لاک بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک دوست نے اسے بہتر ہوتا دیکھ کر لوگوں کو جانے کا کہا اور پھر امیش سے سرگوشی میں سوال کیا، گھر چلو؟ امیش نے اس کی بات کو یکساں نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہاں جا رہے ہیں۔ تو ٹھیک تو ہے نا؟ ہاسپٹل جانا ہے؟ جواد نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، چلو گھر، امیش نے مدھم سی آواز میں کہا۔ ابھی وہ جانے کے لیے گاڑی کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ امیش کے موبائل پر گھر سے فون آنے لگا۔ دوسری طرف امیش کی ساس تھی۔ بیٹا جلدی سے گھر آ جاؤ، ساشا کو ایمرجنسی ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ امیش یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ میں آتا ہوں بس آدھ پون گھنٹے میں آنٹی، آپ فکر نہ کریں، سب خیریت تو ہے نا؟ امیش اپنا تمام درد اور ڈر نظر انداز کرتے ہوئے یکدم فال ہوا۔ اپنے دوست کو ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھ کر اس نے ہٹنے کا کہا۔ ہٹ کاشف، میں چلاؤں گا، اور تقریباً بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا تھا۔ امیش کے اس اچانک برتاؤ سے وہ حیران پریشان گاڑی سے اترا۔ دوسرے دوستوں نے یہ جب دیکھا تو اسے ڈرائیونگ کرنے سے منع کیا، لیکن وہ بضد تھا۔ وہ خود جلد از جلد ڈرائیو کر کے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ تمام دوست گاڑیوں میں سوار ہو چکے تھے اور امیش انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی ریورس کرتا ہوا چند لمحوں میں روڈ پر موجود تھا۔ گاڑی کی رفتار انتہائی تیز اور اس کی نظر روڈ پر جمی ہوئی تھی۔ البتہ رات کے 2:30 بج رہے تھے، جس کی وجہ سے روڈ پر زیادہ رش نہ تھا، لیکن بڑی گاڑیاں اور کنٹینر روڈ پر نظر آ رہے تھے۔ امیش دوسری گاڑی میں موجود تھا جو آتے وقت کے مقابلے میں بڑی اور رفتار میں تیز تھی۔ گاڑی میں موجود باقی دوست ڈرے سہمے بیٹھے تھے اور بار بار اسے احتیاط سے چلانے اور ڈرائیونگ سیٹ چھوڑنے کا کہہ رہے تھے۔ امیش ساشا کی حالت کا سوچ کر اپنے اس پلان پر افسوس کر رہا تھا اور جلد بازی میں
بڑی گاڑیوں کو اوورٹیک کرتا ہوا آگے نکلتا جا رہا تھا۔ یکایک گاڑی کو ایک زوردار بریک لگا اور گاڑی بہت تیزی سے ڈس بیلنس ہوتی ہوئی روڈ سے اتر کر کچے میدان میں اتر گئی اور ایک پتھر سے ٹکرا کر رکی تھی۔ امیش نے تیز رفتاری میں بیک مرر ویو میں پیچھے دیکھنے کی غرض سے دیکھا تھا جب اسے اس کے ساتھ لٹکے لکڑی سے مزین شو پیس کی جگہ ایک چھوٹی بچی کا ہاتھ ہلتا نظر آیا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ بریک تقریباً ٹوٹ گئی تھی، لیکن باوجود اس کے اتنی رفتار تھی کہ گاڑی سنبھل نہ سکی اور بے قابو ہو کر روڈ سے نیچے اتری تھی۔ وہ ایک درمیانے سائز کا پتھر تھا جو اس کے کچے میدان میں موجود گاڑی کے رکنے کا سبب بنا تھا۔ معجزاتی طور پر گاڑی میں موجود تمام لوگ محفوظ رہے اور اگلی سیٹ پر موجود امیش اور فواد ایئر بیگ کی بدولت بچ گئے تھے۔ امیش کے دوست اچانک اس بریک لگنے پر حیران تھے اور امیش سے وجہ دریافت کر رہے تھے۔ امیش انہیں بتانے سے قاصر تھا، جبکہ اس حادثے کے باعث کچھ لوگ وہاں ان کی مدد کو آن پہنچے تھے۔ جیسے تیسے گاڑی کو وہاں سے نکال کر سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ گاڑی کا اگلا حصہ کافی حد تک نقصان کا شکار ہو چکا تھا۔ امیش کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے کوئی بھی اسے کچھ کہنے سے گریز کر رہا تھا۔ جلدی ہی ایک دوست کو دوسری گاڑی کا خیال آیا۔ اس نے امیش کو ان کے ساتھ روانہ ہونے کا مشورہ دیا۔ امیش چونکہ اس وقت جلدی اور پریشانی میں تھا، اس حادثہ کا کوئی خاص اثر لیے بغیر فوراً دوسرے دوستوں کو فون کرنے لگا۔ وہ چونکہ ان سے کافی پیچھے تھے اور بدقسمتی سے گاڑی میں تیز آواز میں گانوں کے باعث امیش کی کال کوئی نہ سن سکا۔ امیش کو یکایک شایان کا خیال آیا اور فون ملا کر فوراً گھر پہنچنے اور ساشا کو ہاسپٹل لے جانے کا کہا۔ شایان رات کے اس پہر امیش کی کال سے گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن اس کی پریشانی سن کر اگلے ہی لمحے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ امیش اور اس کے دوست دوسری گاڑی میں موجود دوستوں کو کال کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی بھی بہت کوشش کے بعد کافی دیر بعد ان کی کال ریسیو ہوئی اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ لوگ اس جگہ کو کراس کر کے آگے نکل چکے ہیں۔ امیش نے انہیں واپس آنے کو کہا۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد دوسری گاڑی واپس آئی۔ چونکہ وہ لوگ ہائی وے پر تھے اور کوئی ٹرن موجود نہ تھا اور اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے امیش کو حوصلہ دے رہے تھے۔ امیش نے گاڑی کے آتے ہی انہیں ساری تفصیل بتائی اور جلد سے جلد وہاں سے ہاسپٹل چلنے کا کہا، جو اس وقت ایک لمبی مسافت تھی۔ امیش نے گاڑی میں بیٹھتے ہی شایان سے رابطہ کیا۔ وہ امیش کے گھر پہنچ چکا تھا اور اپنی بھابھی کو لے کر ہاسپٹل جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ امیش دل ہی دل میں خیر و عافیت کی دعائیں کر رہا تھا اور ابھی وہ ہاسپٹل سے چند منٹ کے فاصلے پر ہی تھا کہ اس کے پاس کال آئی اور دوسری جانب سے اسے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ امیش یہ سن کر حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ واقعتاً یہ اس کے لیے ایک حیران کن بات تھی، لیکن ساتھ ہی اس موقع پر اپنی بیوی کے پاس نہ ہونے کا افسوس بھی، اگرچہ اس کے گھر پیدائش 2 دن بعد متوقع تھی۔ دوسری جانب سے اسے کمرہ نمبر بتایا گیا اور کال منقطع ہو گئی۔ امیش خوشی اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت لیے ہاسپٹل کے بتائے ہوئے کمرے کی جانب بھاگا۔ وہاں موجود اپنی بیوی اور ساتھ میں بچی کو دیکھ کر وہ خوشی سے دل ہی دل میں دیوانہ سا ہو رہا تھا۔ یکایک فون کی گھنٹی بجی۔ اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لیے وہ پرمسرت انداز میں فون کان پر لگایا۔ السلام علیکم، آپ امیش احسن بات کر رہے ہیں؟ دوسری جانب سے آواز آئی۔ جی، امیش بات کر رہا ہوں۔ آنے والی کال کسی انجان نمبر سے تھی۔ میں امجد بات کر رہا ہوں، سٹی ہاسپٹل سے۔
ابھی ابھی ہمارے پاس ایک ایکسیڈنٹ کیس آیا ہے اور خاتون کے موبائل سے آپ کا نمبر ملا ہے۔ دوسری جانب سے آواز آئی، سوری، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ آمش نے فون کان پر دباتے ہوئے پوچھا، جناب میں سٹی ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس ابھی ابھی ایک ایکسیڈنٹ کا کیس آیا ہے۔ اس میں سے ایک خاتون کے ساتھ کچھ ہاسپٹلز کی فائل تھی جس پر آپ کا نمبر درج تھا۔ خاتون کا نام ساشا ہے اور وہ پریگننٹ تھی۔ روانی میں بتائے گئے یہ الفاظ آمش کے لیے کسی پہاڑ کے ٹوٹنے سے کم نہ تھے، لیکن آمش اتنا کہہ سکا، سر ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ آمش کے کانوں میں یہ آواز فون سے آئی تھی۔ اسے فون کان سے سرکتا ہوا محسوس ہوا اور اپنے گلے پر کسی ہاتھ کی گرفت۔ اس نے گردن جھکا کر نیچے دیکھا۔ تم چاہتے تو بچا سکتے تھے۔ آمش کو ہاتھوں میں وزن بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک گہری مسکراہٹ لیے وہ بچی اس کے ہاتھ میں موجود تھی جس کی یہ آواز اس کے لیے اجنبی نہ تھی۔ اس نے نگاہ بیڈ پر ڈالی۔ وہاں لیٹی عورت اس کی جانب دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکرا رہی تھی۔ آمش کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا محسوس ہوا اور گلے پر گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ یار کافی دیر ہو گئی، آمش کو کال کرو، وہ ہمیں خوشخبری نہیں سنائے گا کیا؟ ایک دوست نے کہا۔ جواد نے کال ملا کر کان سے لگایا۔ کافی دیر تک بیل جاتی رہی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد ایک بار پھر کال ملائی لیکن آمش کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، اس روم میں آمش ہوں گے؟ انہیں پلیز باہر بھیج سکتی ہیں؟ زہیب نے قریب سے گزرتی نرس سے التجا کی۔ سر یہاں پیشنٹ کے ساتھ ایک سے زیادہ لوگ الاؤ نہیں ہیں، پلیز آپ لوگ باہر ویٹ کریں۔ نرس نے انکاری لہجے میں ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا، ہم بس جا رہے ہیں، آپ صرف انہیں 2 منٹ باہر بلا دیں۔ اس کے دوستوں نے سامنے پرائیویٹ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر یہ روم خالی ہے، یہاں کوئی پیشنٹ نہیں ہے۔ نرس کہتی ہوئی اپنے کام سے آگے بڑھ گئی۔ وہ لوگ حیرانگی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ پاگل ہے یار یہ، میں بلاتا ہوں، جواد کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک دے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک بار پھر دستک دے کر اس نے لاک گھمایا اور ادھ کھلے دروازے سے جھانکا۔ بیڈ اور اس کے ارد گرد کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے دوسرے دوست کو بلایا اور دونوں ہی ساتھ اندر داخل ہوئے۔ دروازے سے اندر ایک طرف نظر پڑنے پر ان کی چیخ نکل گئی۔ باقی دوست بھی آواز سن کر بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ زمین پر اوندھے منہ پڑا ہوا شخص، اس کے پیر مڑے ہوئے اور ٹانگیں ٹوٹی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، چہرہ ایک جانب گھوما ہوا تھا، گویا وہ کسی بہت برے حادثے کا شکار ہوا ہو۔ اس کے دوستوں کے منہ سے فقط اس کا نام نکلا، آمش، آمش۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ یہ کہانی کا 4 راتیں کہانی کا یہ آخری حصہ تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔